بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا وظیفہ عصر کے وقت کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت کی تلاوت کرنی ہے اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ انسانوں کے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ فرشتوں کا اپنا اپنا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہے۔ کسی کے ذمہ کچھ لگایا ہے، کسی کو مال پر نگہبان فرشتوں کو مقرر کیا ہے اور کسی کی باری باری جماعتیں ہیں جو پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ رات کے الگ، دن کے الگ، اور جیسا کہ دو فرشتے انسان کے دائیں بائیں اعمال لکھنے پر مقرر ہیں۔ دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا بدیاں لکھتا ہے۔ اسی طرح دو فرشتے انسان کے آگے پیچھے ہیں جو رات کے الگ، دن کے الگ۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ تم میں فرشتے پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے اور دن کے، اور ان کا میل صبح اور عصر کی نماز میں ہوتے ہیں۔ رات گزرنے والے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں باوجود علم کے اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز کی حالت میں چھوڑا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں نماز میں پایا، اور بعض کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز میں نہیں پایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ انس و جن کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 26 اور 27۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو کام ان کے ذمے کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزاریات آیت نمبر 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 149 سے 151 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں فرمایا، یہ سب رسول و تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہم نے بنا دیکھے خالق کائنات تسلیم کیا ہے، اور انس و جن جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کام سے رکنے کا مکلف بنایا ہے، کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہو جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک اور بندوں کے اعمال کو اللہ تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دے
حالانکہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ لیکن ان کا کہنا غلط ہے، جس کی رد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلا عقل دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہے، لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصلی شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتے تھے۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت واہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے تھے۔ ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ حضرت ابراہیم، حضرت مریم، حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری و مسلم و دیگر کتب حدیث میں حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوالات کیے تھے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 31۔ چند فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں 3 جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ بعض آیات مثلا سورہ تقوی و سورہ نجم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے نام کے بغیر وارد ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 میں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل کے نام کا تذکرہ تو قرآن کریم میں موجود نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرشتوں کا بہت سی کتابوں میں تذکرہ موجود ہے۔ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کا ذکر سورہ زخرف آیت نمبر 77 میں ہے، اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں اس حال میں رہنا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ فرمایا کہ بندے کے ساتھ کتنے کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو دائیں جانب نیکیوں کا لکھنے والا جو دائیں جانب والے پر امیر ہے، جب تو کوئی نیکی کرتا ہے وہ ایک کے بجائے 10 لکھ لی جاتی ہیں، جب تو کوئی برائی کرے تو بائیں جانب والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، شاید یہ توبہ استغفار کر لے۔ 3 مرتبہ وہ اجازت مانگتے، تب تک بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ نیکی کا فرشتہ اس سے کہتا ہے اب لکھ لیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے، یہ تو بڑا برا ساتھی ہے، اسے اللہ کا لحاظ نہیں، اس سے بھی نہیں شرماتا۔ اللہ والوں پر جو بندہ عصر کے وقت قرآن کی صورت پڑھتا ہے، جو کہ بہت ہی پیاری صورت ہے، یہ وہ صورت ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے زمین پر اترے، تو اس صورت کی قدر کیجئے ناظرین۔ یہ صورت سورہ انعام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ انعام کے ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر 40,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، جو اس کے لیے قیامت تک اپنی عبادت کے برابر ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کریں تو اللہ آپ کے گھر 40,000 فرشتے بھیجے گا۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں لے کر یہ فرشتے آپ کے گھر آئیں گے، اور یہ فرشتے قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھتے رہیں گے۔
عصر کی نماز کے بعد اس صورت کی ایک بار تلاوت لازمی کریں۔ یہ صورت 7ویں 8ویں پارے کی صورت ہے۔ اگر آپ یہ صورت پوری نہیں پڑھ سکتے تو عصر کے بعد اس کی پہلی 3 آیات لازمی پڑھیں۔ وہ 3 آیات یہ ہیں: عصر یا فجر کے بعد ان کو لازمی پڑھا کریں۔ جب آپ ان کی آیات کو پڑھیں گے تو آپ کے دل میں آپ کی جو حاجت ہوگی انشاءاللہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی وہ قبول ہو جائیں گی۔ سورہ نام قرآن مجید میں مذکور صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی صورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رو پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 2، جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانوروں کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا ہے۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بھی حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو شخص سورہ انعام کی اول 3 آیتوں کی قرات کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کے لیے 70,000 فرشتے بھیجتا ہے جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ ان کے اعمال کی مثل اس کے لیے اجر ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے، اور شہر کوثر سے وہ پانی پیے گا اور سلسبیل چشمے سے وہ غسل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، باقی سورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اللہ والو سورہ انعام کی پہلی 3 آیات کو روزانہ صبح فجر یا عصر کی نماز کے بعد ان کو لازمی پڑھیں۔ یعنی اگر آپ پوری صورت نہیں پڑھ سکتے تو یہ 3 آیات روزانہ پڑھیں اور ان کو حفظ کرنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر اللہ کی رحمتوں سے بھر دے گا اور کرشموں سے بھرا رہے گا۔ جس گھر میں فرشتے ہوں گے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں اور ڈھیر سارا رزق آتا ہے، اور بن مانگے اس بندے کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ والو، آپ نے نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کرنا، اس وظیفے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار سورہ انعام کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ سورہ انعام پوری نہیں پڑھ سکتے تو اس کے پہلی 3 آیات پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک 3 بار پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے آپ کا جو بھی مقصد ہو اس مقصد کی نیت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کہتے کہ آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں فراوانی عطا کرے اور تنگ دستی دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت و شادگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور میری دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔